اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المنافقون کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ پس منظر گزشتہ ہمارے سامنے کچھ نکات آئے ہیں، اس کو جاری رکھتے ہوئے بنی المصطلق کو شکست دینے کے بعد کہ ابھی لشکر اسلام اس بستی میں ٹھہرا ہوا تھا جو مریسبہ نامی ایک کنویں پر آباد تھی کہ ایک پانی پر دو صحابہ کا جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک کا نام جہجہ بن مسعود غفاری تھا جو حضرت عمر رضی اللہ کے ملازم تھے اور ان کا گھوڑا سنبھالنے کی خدمت انجام دیتے تھے، اور دوسرے صاحب سنان بن وبرل جہنی۔ بہرحال دونوں اصحاب کے نام مختلف روایات میں مختلف بیان کیے گئے ہیں، لیکن مولانا نے یہ نام ابن ہشام کی روایت سے لیے ہیں، جن کا قبیلہ خزرج کے قبیلے کا حلیف تھا۔ زبانی ترش کلامی سے گزر کر نوبت ہاتھا پائی تک پہنچی اور جہجہ نے سینان کی ایک لات رسید کر دی۔ سینان یہ بھی دونوں صحابہ ہیں۔ جہجہ نے عمر فاروق رضی اللہ کے جو یہ تھے ساتھی، انہوں نے سینان کی ایک لات رسید کر دی جسے اپنی قدیم یمنی روایت کی بنا پر انصار سخت توہین اور تذلیل سمجھتے تھے۔ اس پر سنان نے انصار کو مدد کے لیے پکارا اور جہجہ نے مہاجرین کو آواز دی۔ ابن ابی نے اس جھگڑے کی خبر سنتے ہی اوس اور خزرج کے لوگوں کو بھڑکانا اور چیخنا شروع کر دیا کہ دوڑو اور اپنے حلیف کی مدد کرو۔ ادھر سے کچھ مہاجرین بھی نکل آئے۔ قریب تھا کہ بات بڑھ جاتی اور اسی جگہ انصار اور مہاجرین آپس میں لڑ پڑتے جہاں ابھی بھی وہ مل کر ایک دشمن قبیلے سے لڑے تھے اور اسے شکست دے کر ابھی اسی کے علاقے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ لیکن یہ شور سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے اور آپ نے فرمایا، اس کا ترجمہ یوں ہے: یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے؟ تم لوگ کہاں اور جاہلیت کی پکار کہاں؟ اسے چھوڑ دو، یہ بڑی گندی چیز ہے۔ اس پر دونوں طرف کے سولے لوگوں نے آگے بڑھ کر معاملہ رفع دفع کرا دیا اور سینان نے جہجہ کو معاف کر کے صلح کر لی۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے جو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اسلام کی صحیح روح کو سمجھنے کے لیے اسے ٹھیک ٹھیک سمجھ لینا ضروری ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ دو آدمی اگر اپنے جھگڑے میں لوگوں کو مدد کے لیے پکارنا چاہیں تو وہ کہیں، مسلمانوں آؤ اور ہماری مدد کرو، یا یہ کہ لوگوں ہماری مدد کے لیے آؤ۔ لیکن اگر ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے یا برادری یا نسل اور رنگ یا علاقے کے نام پر لوگوں کو پکارتا ہے تو یہ جاہلیت کی پکار ہے، اور اس پکار پر لبیک کہہ کر آنے والے اگر یہ نہیں دیکھتے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون، اور حق اور انصاف کی بنا پر مظلوم کی حمایت کرنے کے بجائے اپنے اپنے گروہ کے آدمی کی حمایت میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جاتے ہیں، تو یہ جاہلیت کا فعل ہے جس سے دنیا میں فساد برپا ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گندی اور گھناؤنی چیز قرار دیا اور مسلمانوں سے فرمایا کہ تمہارا اس جاہلیت سے پکار سے کیا واسطہ؟ تم اسلام کی بنیاد پر ایک ملت بنے تھے، اب یہ انصار اور مہاجر کے نام پر تمہیں کیسے پکارا جا رہا ہے، اور اس پکار پر تم کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ علامہ سہیلی نے روض العنف میں لکھا کہ فقہاء اسلام نے کسی جھگڑے یا اختلاف میں جاہلیت کی پکار بلند کرنے والے کو ایک فوجداری جرم قرار دیا ہے۔ ایک گروہ اس کی سزا 50 ضرب تعزیرانہ قرار دیتا ہے، دوسرا گروہ 10 ضرب تجویز کرتا ہے، اور تیسرا گروہ کہتا ہے کہ اس کی سزا حالات کی مناسبت سے دی جانی چاہیے۔ تو بعض حالات میں صرف زجر و توبیخ کافی ہے، بعض دوسرے حالات میں ایسی پکار بلند کرنے والے کو قید کرنا چاہیے، اور اگر یہ زیادہ شرانگیز ہوا تو اس کے مرتکب کو سزا تعزیرانہ دینی چاہیے۔ یہ جو ہے نا بڑا سخت خاندی کہ اسلام میں نہ ریجنلزم، علاقہ پرستی، نہ
زبان کے اوپر کہ فرقے کسی اس کے اوپر نہیں. ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا تو وہ پھر مسلمان ہے، کہیں کا بھی رہنے دو. تو یہ جاہلیت کی پکار ہے کہ اپنے اپنے فرقوں کو، اپنے اپنے گروہوں کو، اپنے اپنے زبان بولنے والوں کو، اپنے اپنے علاقے والوں کو پکار کر جو ہے جھگڑوں کو شے دینا، آگے بڑھانا، یہ تمام کام جاہلیت کے کام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اسے ختم کیا، یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. آج بھی ہم جو ہے کیسے کیسے نامیں یہ کرتے ہیں، وہ نام ویسے نام لینا مناسب نہیں ہے. اس کے بعد آگے، اس کے بعد ہر وہ شخص جس کے دل میں نفاق تھا عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچا، اور ان لوگوں نے جمع ہو کر اس سے کہا اب تک تو تم سے امیدیں وابستہ تھی اور تم مدافعت کر رہے تھے، مگر اب معلوم ہوتا ہے کہ تم ہمارے مقابلے میں ان کنگلوں لغوی معنی اس کے جو ہیں کلیم پوش یا موٹے جھوٹے کپڑے پہننے والے کے ہیں، مگر اصل مفہوم جس میں وہ لوگ غریب مہاجرین کی تذلیل کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے. کنگلے کا لفظ زیادہ صحیح طور پر ادا ہوتا تھا، یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ مددگار بن گیا. عبداللہ ابن ابی پہلے ہی کھول رہا تھا. ان باتوں سے وہ اور بھی زیادہ بھڑک اٹھا، کہنے لگا یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی کیا دھرا ہے. تم نے ان لوگوں کو اپنے ملک میں جگہ دی، ان پر اپنے مال تقسیم کیے، یہاں تک کہ اب یہ پھل پھول کر خود ہمارے ہی حریف بن گئے. ہماری اور ان قریش کے کنگلوں یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر یہ مثل صادق آتی ہے کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کرو تاکہ تجھی کو پھاڑ کھائے. تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں. اللہ کی قسم مدینے واپس پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ اس ذلیل کو نکال دے گا. مجلس میں اتفاق سے حضرت زید بن ارقم بھی موجود تھے، جو اس وقت ایک کم عمر لڑکے تھے. انہوں نے یہ باتیں سن کر اپنے چچا سے ان کا ذکر کیا، اور ان کے چچا نے جو انصار کے رئیسوں میں سے تھے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلا کر دریافت کیا تو انہوں نے جو کچھ سنا تھا من و آن دہرایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم ابن ابی سے ناراض ہو، ممکن ہے تم سے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو، ممکن ہے تمہیں شبہ ہو گیا ہو کہ ابن ابی یہ کہہ رہا ہے. مگر زید نے عرض کیا نہیں حضور، اللہ کی قسم میں نے اس کو یہ باتیں کہتے سنا ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو ایسا یہ کرنا چاہ رہے تھے، ٹالنے چاہ رہے تھے، بلکہ اس کو رفع دفع یہ کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ کنفرمیشن لینا چاہ رہے تھے کہ واقعی تم نے وہ بات سنی جو لوگوں نے کہی. ہو سکتا ہے کہ تم نے برابر نہیں سنا ہو یا کوئی اور ہو، ایسے بہرحال. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سننے کے بعد ابن ابی کو بلا کر پوچھا تو وہ صاف مکر گیا اور قسمیں کھانے لگا کہ میں نے یہ باتیں ہرگز نہیں کہیں. انصار کے لوگوں نے بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑکے کی بات ہے، شاید اسے وہم ہو گیا ہو، یہ ہمارا شیخ اور بزرگ ہے، اس کے مقابلے میں ایک لڑکے کی بات کا اعتبار نہ فرمائیے. ایسے ان لوگوں نے جو ہے یہ بات کو یہ کیا. قبیلے کے بڑے بوڑھوں نے زید کو بھی ملامت کی اور وہ بیچارے رنجیدہ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ گئے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید کو بھی جانتے تھے اور عبداللہ بن ابی کو بھی، اس لیے آپ سمجھ گئے کہ اصل بات کیا ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کیسے کیسے واقعات ہوتے تھے، اور یہ منافقین، یہ غدار، یہ جو ظاہر میں ایمان والے سے بتاتے تھے اور اندرونی دشمن تھے، تو کیسے ان کے رویے تھے، کیسے یہ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کو حل کیا، یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. تو یہ نفاق، یہ منافق یا ایسے لوگ جو ہے یہ ملت میں رہیں گے، یہ نہیں رہیں گے کر کے نہیں، بلکہ رہیں گے، لیکن ہمیں ان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے آ کر عرض کیا مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق کی گردن اڑا دوں، یا اگر مجھے یہ اجازت دینا مناسب خیال نہیں فرماتے تو خود انصار ہی میں سے معاذ بن جبل
یا عباد بن بشر یا سعد بن معاذ یا محمد بن مسلمہ کو حکم دیجیے کہ وہ اسے قتل کر دیں. یعنی اتنا سخت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو ہے رویہ تھا. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو. لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں ہی کو قتل کر رہا ہے. اس کے بعد آپ نے فوراً ہی کوچ کا حکم دیا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے لحاظ سے وہ کوچ کرنے کا وقت نہ تھا. مسلسل 30 گھنٹے چلتے رہے یہاں تک کہ لوگ تھک کر چور ہو گئے. پھر آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور تھکے ہوئے لوگ زمین پر کمر ٹکاتے ہی سو گئے. یہ آپ نے اس لیے کیا کہ جو کچھ موریسیہ کے کنویں پر پیش آیا تھا اس کے اثرات لوگوں کے ذہن سے محو ہو جائے. راستے میں انصار کے ایک سردار حضرت اسید بن حضیر آپ سے ملے اور عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ نے ایسے وقت کوچ کا حکم دیا جو سفر کے لیے موزوں نہ تھا اور آپ کبھی ایسے وقت میں سفر کا آغاز نہیں فرمایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تم نے سنا نہیں کہ تمہارے ان صاحب نے کیا گوہر افشانی کی؟ انہوں نے پوچھا کون صاحب؟ فرمایا عبداللہ بن ابی. انہوں نے پوچھا اس نے کیا کہا؟ فرمایا اس نے کہا ہے کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم عزت والے تو آپ ہیں اور ذلیل وہ ہے، آپ جب چاہیں اسے نکال سکتے ہیں. یہ جو ہے ایسا یہ ہوا. رفتہ رفتہ پھر کیا ہوا کہ یہ بات تمام انصار میں پھیل گئی اور ان میں ابن ابی کے خلاف سخت غصہ پیدا ہو گیا. لوگوں نے ابن ابی سے کہا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو. مگر اس نے تڑق کر جواب دیا تم نے کہا کہ ان پر ایمان لاؤ، میں ایمان لے آیا. تم نے کہا اپنے مال کی زکوٰۃ دو، میں نے زکوٰۃ بھی دے دی. اب بس یہ کسر رہ گئی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں. یعنی استغفار کرو، معافی چاہو کہنے پر جو ہے اتنا بڑا ایسا خیالات، ایسا لیکچر اس نے دیا. ان باتوں سے اس کے خلاف مومنین انصار کی ناراضی اور زیادہ بڑھ گئی اور ہر طرف سے اس پر پھٹکار پڑنے لگی. جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگا تو عبداللہ بن ابی کے صاحبزادے جن کا نام بھی عبداللہ ہی تھا تلوار سونت کر باپ کے آگے کھڑے ہو گئے اور بولے دیکھیے بیٹا، انہی کا بیٹا جو ہے ان کے خلاف ہو گیا. یہ سننے کے بعد یعنی یہ ہے محبت، اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. یعنی اب جو رسول کے خلاف ان کے خلاف ہے اس کے بعد نہیں مانی گئی. تو آگے کھڑے ہو گئے اور بولے آپ نے کہا تھا کہ مدینہ واپس پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال دے گا. اب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عزت آپ کی ہے یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. خدا کی قسم آپ مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اجازت نہ دیں. اس پر ابن ابی چیخ اٹھا خزرج کے لوگوں ذرا دیکھو، میرا بیٹا ہی مجھے مدینے میں داخل ہونے سے روک رہا ہے. دیکھ کیسا تھا وہ بیٹا بھی، کتنا ایمان والا تھا، مخلص، سچا، اخلاص تھا اس کے ایمان کے اندر. وہ اپنے باپ کے جیسا نہیں تھا، نفاق نہیں تھا اس کے اندر. لوگوں نے یہ خبر حضور تک پہنچائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ سے کہو اپنے باپ کو گھر آنے دو، اپنے باپ کو گھر آنے دو. عبداللہ رضی اللہ نے کہا ان کا حکم ہے تو اب آپ داخل ہو سکتے ہیں. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ سے فرمایا کیوں عمر، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ جس وقت تم نے کہا تھا کہ مجھے اس کو قتل کرنے کی اجازت دیجیے، اس وقت اگر تم اسے قتل کر دیتے تو بہت سے ناکیں اس پر پھڑکنے لگتیں. آج اگر میں اس کے قتل کا حکم دوں تو اسے قتل تک کیا جا سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ نے عرض کیا اللہ کی قسم اب مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی بات میری بات سے زیادہ مبنی حکمت تھی. اس سے مفسرین نے جو ہے 2 شرعی مسئلوں پر روشنی پڑتی ہے کر کے لکھا ہے. ایک یہ کہ جو طرز عمل ابن ابی نے اختیار کیا تھا
اگر کوئی شخص مسلم ملت میں رہتے ہوئے اس طرح کا رویہ اختیار کرے تو وہ قتل کا مستحق ہے۔ دوسرا یہ کہ محض قانوناً کسی شخص کے مستحق قتل ہو جانے سے لازم نہیں آتا کہ ضرور اسے قتل ہی کر دیا جائے۔ ایسے کسی فیصلے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا اس کا قتل کسی عظیم تر فتنے کا موجب تو نہ بن جائے گا۔ حالات سے آنکھیں بند کر کے قانون کا اندھا دھند استعمال بعض اوقات اس مقصد کے خلاف بالکل الٹا نتیجہ پیدا کر دیتا ہے جس کے لیے قانون استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ایک منافق اور مفسد آدمی کے پیچھے کوئی قابل لحاظ سیاسی طاقت موجود ہو تو اسے سزا دے کر مزید فتنوں کو سر اٹھانے کا موقع دینے سے بہتر ہے کہ حکمت اور تدبر کے ساتھ اس اصل سیاسی طاقت کا استحصال کر دیا جائے جس کے بل پر وہ شرارت کر رہا ہو۔ یہی مصلحت تھی جس کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو اس وقت بھی سزا نہ دی جب آپ اسے سزا دینے پر قادر تھے، بلکہ اس کے ساتھ برابر نرمی کا سلوک کرتے رہے، یہاں تک کہ 2-3 سال کے اندر مدینے میں منافقین کا زور ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ تو یہ دراصل وہ حالات تھے جن میں یہ صورت جو ہے گمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد جو ہے نازل ہوئی۔ تو اسی کے ساتھ اس صورت کا پس منظر، زمان نزول اور جو بنی المصطلق کا جو واقعہ جو ہے ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے اب اس صورت کی سورہ المنافقون کی تفسیر جو ہے ہم جاری کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ قرآن مجید کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔